السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقال نبی علیہ الصلاۃ والسلام قال صلوا کما رأیتمونی وصلی، رواہ صحیح البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے حدیثیں آپ کے سامنے رکھا تھا، جیسا کہ کوئی امام کے ساتھ ہو، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نفل ہو، وطر ہو، جنازے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، اگر یہ پورے نمازوں میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی کون سی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اگر کوئی شخص نماز میں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس کو یا تو ضمب سورہ ملتا ہے یا نہیں تو رکعت رکوع ملتی ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ رکھتا چلوں۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے اگر لیٹ جوائن ہوئے، آنے میں تاخیر ہو چکی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ثنا نہیں پڑھنا، کیونکہ لیٹ ہو گئی، سورہ فاتحہ مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری چیز، اگر امام صاحب رکوع میں ہے تو اگر کوئی آنے میں تاخیر ہو چکی ہے تو کیا رکوع مل گیا تو رکعت ہو جاتی یا نہیں ہوتی، یہ سوال آیا تھا۔ کہ دیکھیے اس کے اندر متفق راجح قول یہ ہے کہ رکعت کو دہرا لینا چاہیے، افضل ہے، مستحب ہے اور اچھا عمل ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ ایک حدیث ہے، علماء اکرام کا قول بھی ہے، حدیثوں کی روشنی میں ہی لے کے علماء اکرام قول فرمائے ہیں۔ اس کے انشاءاللہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ سنگل میں جو بھی ورڈز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کے دلائل کے ساتھ فتاوے کے کون سی کتابوں میں ہیں اور علماء اکرام کون سی حدیثوں کو سپورٹنگ میں لے کے ہوئے یہ اوپینین دی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن دیکھیے کیسا بھی۔ دیکھیے چند علماء اکرام یہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث کو سامنے لیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ اکرام آنے میں تاخیر ہو چکی تھی ایک صحابہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے تھے، تو یہ صحابہ بھی ڈائریکٹ رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ نماز ہونے کے بعد صحابہ اکرام یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنے میں تاخیر ہو چکی تھی مجھے، تو میں رکوع میں مل گیا، آپ کے ساتھ میں سلام پھیر لیا، تو کیا میری وہ رکعت مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں، آپ کی رکعت آپ رکوع مل گیا، آپ کو رکعت مل گئی۔ تو یہ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے یہ فرماتے ہیں دوبارہ ایسا مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ انٹرٹین نہیں کرے، نہ ہی اس کو زیادہ ہمت افزائی دیے۔ اگر تم جب بھی لیٹ آئے تو رکوع مل گئی تو رکعت ملو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں۔ علماء اکرام اسی حدیث کے آخری ٹکڑے کو نکال کر یہ فتاوے دیے ہیں، اس کے دوسرے سپورٹنگ حدیثوں کو لے کے، یہ سپورٹنگز کو لے کر، جیسا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یہ تمام حدیثوں میں، جیسا کہ پارٹ 1 میں جتنے بھی حدیثیں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ پورے حدیثوں کو لے کر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے وہ اس شخص کو رکعت دہرا لے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ 3 رکعت مغرب کی نماز ہے یا 4 رکعت نماز ہے ظہر کی، تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، کوئی شخص آئے رکوع میں جوائن ہو گئے، تو امام صاحب آخری میں 2 سلام پھیر لیتے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کرے، رکوع 2 سجدے کر لے۔ یہ طریقہ مستحب ہے، افضل ہے۔ اب آئیے بحث سے مباحثہ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، ارے بھائی
یہ ایسا کیسا ہوتا ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، تو اس میں تم صحیح میں غلط، میں صحیح تم غلط، یہ بحثی مباحثہ میں ہم کو زیادہ پڑھنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بار میرے سامنے ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، ایک صاحب آئے، دونوں کو بھی ایک رکوع ملا، رکوع میں جوائن ہوئے، تو ایک صاحب کیا کریں اور نماز کمپلیٹ کر لیا امام صاحب کے ساتھ، سلام پھیر لیے، اور دوسرا صاحب کیا کریں رکعت دہرانی، کیونکہ ان کو یہ بھی حدیث معلوم، کیونکہ ان کو یہ بھی فتاوی معلوم کہ رکعت دہرا لینا بہتر ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ اب جو رکعت دہرا لیے وہ صاحب کے اوپر سختی کریں، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہرگز نہیں ہوئی۔ اور یہ چیز کو ہم کو دماغ میں رکھنا چاہیے، ایسے مسئلے مسائلوں میں ہم کو زیادہ بحثی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹ فتوے ٹھوپ نہیں سکتے۔ آپ کا کام ہے آپ حدیث بول دینا، فتاوے جو بھی ہے پروف کر دینا، وہاں سے ہٹ جانا۔ اب ان کے دماغ میں، آپ کے دماغ میں، ان کے دل میں، آپ کے دل میں، یعنی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں یہاں پر۔ آپ کا کام تھا بول دینا، بس کافی ہے۔ اب رہی بات، کئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ہم امت مسلمہ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت نا اتفاقی ہو گئی، فرقہ پرستی، یعنی ان کی جماعت یہ، ان کی جماعت وہ، بحثی ہو جاتی، جبکہ یہ مسئلے میں زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رکوع مل گئی، رکعت مل گیا، سلام پھیر لیا، اور دوسرا شخص رکوع ملا بٹ اس کو قیام نہیں ملا، سورہ فاتحہ نہیں ملا اس کو، تو انہوں وہ شخص کیا کریں، رکعت کو دہرا لے رہے ہیں، تو یہ بہت بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اب یہ بندہ وہ بندے کے اوپر زیادہ امپلیمنٹ کر کے، زیادہ پریشر ڈال کے اس کو رکعت دہرانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بندہ اس کے اوپر یہ بول سکتا ارے بھائی تم چاہتے بھی ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لیے، جبکہ یہ بندے کے پاس بھی دلائل ہے، یہ بندے کے پاس بھی دلائل ہے، مگر بہتر مستحب افضل یہ ہے کہ رکعت کو دہرا لے۔ اور بہت سارے مسئلے مسائل ہے، جیسا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، امام صاحب یعنی جیسا کہ تھوڑی تاخیر ہو گئے نماز میں آنے کے لیے، ضم سورہ اینڈنگ پہ ہے، امام صاحب کے ساتھ پیچھے آئے ایک صاحب، اللہ اکبر بول کے کہہ کے ایسا سورہ فاتحہ شروع کرے کہ نہیں، یا آدھا ہوا کہ نہیں، کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین، اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والا بنا دے، آمین۔ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ و اتوب الیہ، واللہ یعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم۔